نماز کا اہتمام جس کے ساتھ صبر ہو. نماز میں بھی وہ خیر ہے جس سے انسان کے دل کے اندر سکون ملتا ہے تکلیف کے دنوں میں، تکلیف کے اوقات میں. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو مدد چاہو اللہ تعالیٰ کی صبر اور نماز کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مصیبت میں کرنے کے کام دو، ڈسٹرب ہو رہا دماغ، دو کام کرنا. ایک، گڑبڑ نہیں کرنا، شکایت اللہ کیا اللہ ایسا کر رہا، کپڑے پھاڑنا، سر پیٹنا، توڑ پھوڑ کرنا، موبائل توڑ کے پھر اس کو جوڑنے کی کوشش کرنا. نہیں، آدمی صبر کر لے، اس کو برداشت کرے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے ایموشنز کو کنٹین کرے. ایک. دو، بھڑاس نکالنے کا ہے نا، 2 رکعت وضو کر کے 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہو، نکال پوری بھڑاس اندر. اللہ ایسا کیوں؟ اللہ کے سامنے بول، اللہ کے سامنے بولنے سے کچھ تو فائدہ ہوگا. تو 2 کام کرنے کے، مصیبت میں کرنے کے کام کتنے ہیں؟ 2. نمبر 1، اپنے آپ کو کنٹرول کر، صبر. 2، اندر کے جذبات نکالنا ہے، کدھر کھڑے ہو؟ اللہ کے سامنے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی طرف سے دیا ہوا فارمولا ہی. اور اللہ نے اس کے بعد کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. معلوم ہوا کہ اگر تو نے صبر نہیں کیا، شکایتیں کی، اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخیاں کی اور راضی نہیں رہا اللہ کے فیصلوں پر، اللہ ساتھ چھوڑ دے گا تیرا. اللہ چاہتا ہے کہ تو اللہ تیرے ساتھ رہے تو صبر کر، شکایت مت کر. اللہ کی شکایت کر کے بعد میں اور پچھتاوا ہوتا ہے، غصہ نکال کے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تکلیفیں آتی، آدمی سب پہ غصہ نکالتا، بعد میں سوچتے بیٹھتا کیوں میں نے ایسا کیا. بیوی کو بھی پیٹا، بچوں کو بھی پیٹا، کونے میں جا کے وہ بیٹھے ہیں، وہ جا کے کچن میں پٹک رہی برتن، اور یہ بیٹھتا باہر، اور اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے اندر سے کہ میں غصے میں آ کے، باہر کی پریشانیوں کے نتیجے میں گھر میں آ کے میں نے ایسا کیا. گھر کا بھی ماحول خراب ہو گیا، گھر کا بھی ماحول خراب ہوا. بیوی ہوتی تم کو یہ کیا تکلیف، تم ہمارا کبھی پوچھے کیا؟ باہر تمہاری پرابلم ہے، ہمارے گھر کا تم نے کبھی دیکھے کیا چل رہا ہے یہاں پہ؟ ہمارا تو پوچھتے ہی نہیں. تمہاری تکلیف، ہماری تکلیف نہیں کیا. بچہ ہی بول رہا میں بھی کچھ بولوں کیا؟ اسکول میں سر بہت مارے تھے آج مجھ کو، ایکسٹرا کلاس لگانے کے لیے بول رہے ہیں، میں بہت ویک ہوں، پاس نہیں ہو رہا. ابھی معلوم نہیں اگلی اس میں جاتا کہ نہیں جاتا کلاس میں، اور فیس بھرنے کی، میرے پاس بھی کچھ بولنے کے لیے ہے. یہ حال ہے گھروں کے اندر. لیکن وہی آدمی جو باہر کی پریشانی کے باوجود، باہر کے ٹینشن باہر چھوڑو، گھر میں جاؤ، صبر کرو، برداشت کرو. آج نہیں تو کل، آج برے دن ہیں، اچھے دن آئیں گے. اچھے دن آ رہے تو نہیں، لیکن امید ہے اللہ سے آئیں گے. تو آدمی کیا کرے؟ امید رکھے اللہ سے. حکومتوں سے امید رکھے گا، اچھے دن آنے والے نہیں. اللہ سے امید رکھے، اللہ تعالیٰ آدمی کے حالات کو بدلتا ہے. تو ایک آدمی صبر کرے اور نمازوں کا اہتمام کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی صحابی کہتے ہیں کہ کان اذا حزبہ امر صلی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر کی چیز پیش آتی، کوئی فکر کے حالات پیش آتے، آپ نماز پڑھتے تھے. نماز میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک انسان کو اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. اور اپنے جذبات، آدمی کھڑا ہوا نماز میں رو رہا، بیماری کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، اللہ کے سامنے رو کے آدمی کو دل ہلکا ہو جاتا ہے. آدمی یعنی اس کو سکون محسوس، کم سے کم میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تیری بندہ ہوں، میں کہاں جاؤں گا؟ تیرے آگے جھکوں گا، میں درگاہ پہ نہیں جا سکتا، میں کسی اور کے در پہ نہیں جا سکتا، اللہ تیرے آگے میں کھڑا ہوں. آدمی حق سے بولتا ہے اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے مسائل حل بھی کرتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ پریشانی میں اس طرح سے کرے. نمبر 7، صالحین کو دیکھنا، اپنے دور کے، پچھلے دور کے نیک لوگوں کو دیکھنا. بھئی ہماری مسائل ہے کیا؟ ہم سے پہلے ایوب علیہ السلام پہ بیماری نہیں آئی، سالوں سال بیماری مبتلا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کی وفات نہیں ہوئی کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیش چھوڑنا نہیں پڑا کیا؟ آپ کو کتنا ستایا گیا؟ تو اپنے سے پہلے جتنے نیک لوگ ہیں، انبیاء، صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور جتنے اللہ والے ہیں، جتنے ائمہ ہیں، علماء ہیں، آپ دیکھو کتنی تکلیفیں ان پر آئیں. شیخ البانی رحمہ اللہ کا دور ایسا گزرا ہے کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں لائبریری میں رہتے تھے،
اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو کیا کرتے تھے، بریڈ لیتے تھے، اور اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ کچھ اور سالن خریدیں، تو جو دہی جو ہوتا ہے، دہی کا کچھ پانی نکلتا ہے، آپ جان رہے دہی رکھا رہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے کچھ پانی بھی نکلتا ہے، تو وہ پانی لے کر اور بریڈ اس کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ سوچئے اتنا بڑا امام، اتنا بڑا عالم، جس کی کتابیں آج بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، طلبہ ایک اچھا سا عالم جو ہے ان کی کتابوں سے مستغنی نہیں ہے حدیث کی تحقیق کے لیے، اتنے بڑے عالم، لیکن ایسی زندگی تھی، ایسا بھی دور گزرا، بلکہ ان پر ایسا دور آیا کہ ایک زمانے میں ان کے پاس لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوتا تھا، تو راستے میں کوئی ایسا پڑا ہوا کاغذ ہوتا تو اس کو اٹھا لیتے تھے، اور اس زمانے میں اگر کوئی انویٹیشن شادی کا یا کوئی اور انویٹیشن، وہ کاغذ بھی سنبھال کے رکھتے تھے، اس کے پیچھے لکھتے تھے حدیث۔ سوچئے کاغذ کے لیے پیسے نہیں تھے، ایسا وقت آیا ہمارے اوپر، سوچئے۔ تو ان پہ بھی وقت آیا، بیماریاں آئیں، شیخ بن باز کو، یعنی شیخ عثیمین کو، شیخ بن باز کو بیماریاں تھیں، کینسر وغیرہ ان کو تکلیف تھی، اس کے باوجود دروس دیتے تھے۔ آواز سنی شیخ بن باز کی، حلق بات کر کر کے ختم ہو گیا تھا ایک دم، لیکن پھر بھی دین کا کام، دروس وغیرہ دیتے تھے۔ کتنے نام گناؤں میں، یہ تو ہمارے دور کے، پچھلے دور میں جائیں گے اس سے اعلیٰ قربانی آپ کو ملیں گی۔ تو ہم اپنے ہی مسائل میں اتنے کھوئے رہتے ہیں کہ ہم دیکھتے نہیں کہ ہم سے پہلے لوگوں کو بھی مسائل آئے ہیں، ہم سے زیادہ آئے ہیں۔ تو اگر پچھلے لوگوں کے حالات ہم دیکھیں اور ان کی استقامت دیکھیں تو پھر اپنے لیے بھی جمنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، تابعین، تبع تابعین، علماء اور ائمہ اور صالحین، ان کی حالات دیکھیں تو تھوڑا دھاڑس ہوتی ہے کہ چلو تکلیف میں ہم سے پہلے لوگ بھی تھے جن کو تکلیفیں آئی، ہم کوئی اجنبی نہیں، ہم نئے نہیں کہ ہم کوئی تکلیف آتی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے انسان کے لیے حوصلے کا ذریعہ بنتی، بلکہ اپنے دور میں دیکھیں، اپنے اطراف دیکھیں، دوسروں کی تکلیف دیکھیں، ان کو دیکھ کے لگتا اللہ کا احسان ہے، اس کو اتنی تکلیف ہے، اللہ نے مجھ کو اتنی تکلیف نہیں دی، ٹینشن ہلکا ہوتا۔ اسی لیے شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو میرے پاس چپل نہیں تھی، پہننے کے لیے چپل نہیں تھی، پھر میں نے دیکھا تو میری نگاہ اس آدمی پر پڑی جس کے پاس پاؤں نہیں تھے، اس کے پاس کیا نہیں ہے، پاؤں نہیں، میرے پاس پاؤں تو ہیں کم سے کم، میں دگڑا لے کے بیٹھا ہوں کس کا، میرے پاس چپل نہیں ہے پہننے کے لیے، جوتیاں نہیں ہیں، مجھے اس کا غم ہے، لیکن اس آدمی کا کیا جس کے پاس پہننے کے لیے پاؤں ہی نہیں ہے، تو لنگڑا آدمی ہے وہ، اس آدمی کو چل بھی نہیں سکتا ہے، تو اللہ کا احسان ہے کم سے کم پاؤں تو اپنے پاس ہے۔ تو ہم بعض اوقات اپنے علاوہ اپنے باہر دوسروں کی تکلیف نہیں دیکھتے ہیں، اس وجہ سے اسی میں کھوئے رہتے ہیں۔ جب ان کی تکلیف ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو اپنی تکلیف کیا دکھتی ہے، تھوڑی چھوٹی، تھوڑا ہلکا پن لگتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، جتنا اللہ نے بہت دیا اپنے کو، اور جتنا ہے وہی اچھا ہے اپنے لیے، اپنے سے برے حالات میں بھی لوگ ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے استحضار سے ایک آدمی پریشانی میں بھی راحت کا راستہ نکال سکتا ہے۔ آپ گرمی کا موسم دور نہیں کر سکتے، کر سکتے؟ بولے کر رہے، ہم گورنمنٹ بدلنے والے ہیں، گرمی کا موسم ہی بند کرنے والے ہم لوگ، کر سکتا کوئی ایسا نہیں، لیکن آپ اپنے گھر میں اے سی لگا سکتے نا، ہاں۔ تو باہر کے حالات آپ چینج نہیں کر سکتے، آپ یہاں اے سی لگاؤ، اندر آپ اپنے دل کی دنیا بدل دو۔ باہر کتنا بھی کچھ بھی ہو، کتنی بھی دھوپ ہو، کتنی بھی گرمی ہو، کتنی بھی لو چل رہی ہو، کتنی بھی آندھی طوفان آ رہے ہوں، آپ اپنے دل کے اندر اس کا موسم صحیح کر لو تو باہر کی تکلیفیں آپ کو متاثر نہیں کریں گی۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ چیز ہے، اس کے لیے اعمال ہیں، اس کے لیے علم، ایمان اور عمل ہے، چیزیں نہیں یہ جمع کیا، وہ جمع کیا، وہ جمع کیا، وہ جمع کیا، وہ 2-3 دن کی خوشی ہے۔ آدمی چیزیں خرید کے خوش ہونا چاہتا ہے، چیزوں والی خوشی کتنی رہتی ہے؟ ٹیمپرری، نیا موبائل لیں گے خوش ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کو یہ جنون بھی رہتا ہے، چیزیں خریدتے رہو، تو چیزوں کی خریدنے سے کیا رہتا؟ سکون، اس کے لیے پیسہ کماؤ، اس کے لیے پیسہ کماؤ، تو اسی میں آدمی لگا رہتا ہے۔ وہ چیز لیا، 2 دن خوشی ہوئی، اس کے بعد وہ پرانی ہوگی، ختم، اس کی خوشی بھی پرانی۔ چیزوں میں نہیں ہے، اعمال میں، اعمال آدمی کرتا رہے، اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ صحیح کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، اور زندگی کے مسائل میں اللہ رب العالمین کے تعلق کو
اپنے غموں کے لیے مرہم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔